بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری جنوری شمارے کے اس خاص الخاص ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، جنات کا پیدائشی دوست، جو کہ میں یہ سلسلہ وار بیتی ہے کہ اس نمبر 145 ہے، اور میں ہر شمارے میں یہ اس کو علیحدہ سے ریڈ کرتی ہوں۔ آج کا جو تھا شمارہ جنوری کا ہمارا، اس میں جو آیا ہے جنات کا پیدائشی دوست، آئیں اس کو بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس کو خاص الخاص میں نے اس لیے بھی کہا ہے کیونکہ اس میں جنات کے جو اچھے جنات ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو بزرگ جنات ہیں، جو اولیاء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جنات نے جو اپنے وظائف بتائے ہوتے ہیں وہ انتہائی پورا سر ہوتے ہیں، اور ان کو بتانے کا طریقہ کار بھی انہوں نے اچھے طریقے سے بتایا ہوتا ہے۔ یہ عبقری والوں کا خاص ٹاپک بھی ہے، ان کی خاص مہربانی بھی ہے جو کہ وہ عوام میں عام کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ جنات جادو کے باکمال بے مثل عامل کامل۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان جادو کرتے ہیں، انسان میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، لیکن لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ جنات ان سے بڑے جادوگر ہیں، چونکہ جنات سے ہی جادو نکلا ہے، اور جنات جادو میں باکمال بے مثل عامل کامل ہیں۔ بہت کم جنات ایسے ہوتے ہیں ہوں گے جو کالا جادو نہیں کرتے، ورنہ ہر جن دن رات کالے جادو کے پیچھے ہے۔ آپس میں جنات ایک دوسرے پر جادو کرتے ہیں، انسانوں پر جادو کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بعض کالے عامل ان کالے جنات کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور مختلف چیزیں دے کر اور پھر ان کے ذریعے انسانیت کو داغدار کرتے ہیں، لوگوں کو دکھ دیتے ہیں اور ان کے گھر برباد کرتے ہیں، ان کی زندگیاں اجاڑتے ہیں اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد تہس نہس کر دیتے ہیں۔ کالے جادو کر کے کالے جادوگر کے پاس کالے جادو کو اگر توڑنا ہو تو آج میرا ایک تجربہ اور راز یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہاتھ ان کالے جادوگر یعنی جنات پر ڈالیں اور حروف مقطعات، اس کے نقش جو کہ اس وقت عبقری میں چل رہے ہیں، ایک حیرت انگیز طاقت پر تاثیر رکھتے ہیں، کیونکہ جادو کی بنیاد حسرت سے شروع ہوتی ہے اور حسرت پر ختم ہوتی ہے۔ حسرت سے مراد یہ ہے کہ جس پر جادو ہوتا ہے وہ حسرت کرتا ہے، کیونکہ اس سے سب کچھ چھن جاتا ہے، مال و دولت، رزق، صحت، عزت، سکون، اولاد، چین، راحت، تونگری، خیریں، برکات، اور زندگی میں بھی حسرت کرتا ہے۔ جادو کرنے والا بھی حسرت کرتا ہے، اے کاش میرے پاس یہ چیزیں ہوتی یا تھیں تو کہاں مجھ سے چھن گئی۔ جادو کرنے والا بھی حسرت کرتا ہے اور میں اس کی کو حسد کی آگ میں برباد کر دیتا اور تباہ کر دیتا، اس کی نسلوں کو مٹا دیتا، اس کی نسلوں کا کھانا خراب کر دیتا۔ سارا نظام حسرتوں پر چل رہا ہے۔ کالے جادو کا نقصان صرف موجودہ نسلوں کو ہی نہیں ہوتا، بلکہ نقصان آنے والی نسلوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میرے پاس بے شمار ایسے کیس، واقعات، تجربات اور مشاہدات ہر وقت ملتے ہیں کہ کالے جادوگر نے زندگی کو مایوس کر دیا، برباد کر دیا، زندگی حسرتوں تمناؤں کی ایک داستان بن گئی۔ آئیے آپ کو کالے جادوگروں سے بچنے کا گر بتاؤں۔ آئیے میں آج آپ کو کالے جادو سے بچنے اور کالے جادوگروں سے بچنے کا ایک آزمودہ گر دیتا ہوں، راز دیتا ہوں۔ یہ گر اور راز آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ زندگی کی الجھنیں، سلوٹیں، تنگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کا وہ راز دفینے ہیں جو اب تک کائنات کے کسی بڑے سے بڑے بھی یہ راز نہیں کھل سکے۔ خزانے میں اب تک مہر یافتہ ہیں، کیوں؟ ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کی طاقت، تاثیر رب نے خود اپنے پاس رکھی ہے، وہ ہے حروف مقطعات۔ آپ خود سوچیں، جس کے فائل رب نے اپنے پاس پوشیدہ رکھے ہیں، رب نے اپنے پاس چھپا رکھے ہیں، ان کی تاثیر کی طاقت کیا ہوگی اور تاثیر میں قوت کیا ہوگی۔ یہ نقش نسلوں میں جادو منتقل نہیں ہونے دیتا۔ یہاں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ حروف مقطعات جو کہ ہر 2 مہینے بعد عبقری میں شائع ہو رہے ہیں، جن کو پر کرنے سے لوگوں کو بہت سارے فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات کا نقش نسلوں میں جادو منتقل نہیں ہونے دیتا، حتیٰ کہ کالے جادو کرنے والے کالے لوگ، جن کے دن کالے، جن کی راتیں کالی، جن کے دل کالے، جن کی راہیں کالی، جن کے بول کالے، جن کی سانسیں کالی، جن کے نقش کالے، جن کے نین کالے، اور وہ خود کالے ہو جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کی قبریں بھی کالی ہو جاتی ہیں۔ وہ زندگی کے اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں، اندھیرا چونکہ کالا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو زندگیوں میں اندھیرے لاتے ہیں، الجھنیں لاتے ہیں، ناکامیاں، پریشانیاں لاتے ہیں، آفات بلیات لاتے ہیں، الجھنیں پریشانیوں کی حد کر دیتے ہیں، کیونکہ جنات جب حسد پر آتے ہیں تو ان کی حسد کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا کا بھی ایک اصول ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ طاقت کو آزماتا ہے، انسان ہو یا جن۔
چونکہ جنات میں طاقت زیادہ ہے اس لیے وہ اپنی طاقت زیادہ آزماتے ہیں اور اپنے دشمن پر آخری سے آخری وار کرتے ہیں۔ جنات آسمانوں سے بجلیاں چرا کر لاتے ہیں۔ ایک کالے جن نے مجھے بتایا، جس نے بعد میں توبہ کی اور کہنے لگا ہم آسمانوں سے بجلیاں چرا کے لاتے ہیں، وہ طوفانی طاقتیں ہیں جو گھروں کو، زندگیوں کو، شہروں کے شہر جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم وہ بجلیاں لاتے ہیں لیکن ہر جادوگر جنات نہیں کر سکتے۔ بہت طاقتور اور آخری درجے کے طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے پاس طاقت یہ ہوتی ہے اور پھر وہ ان بجلیوں میں سے کچھ بجلیاں طاقتیں جس کے تباہ و برباد کرنا ہو ان کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ بجلیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بجلیاں رحم مادر میں نطفے کو جلا دیتی ہیں اور انسان کو بے اولادی کا ساری عمر کا رونا روتا رہتا ہے۔ یہی بجلیاں ہوتی ہیں جس سے آنے والے گاہکوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ میری دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا۔ یہی طوفانی اور آسمانی بجلیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے گاہکوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے، پھر گاہکوں کو بدگمان کر دیا جاتا ہے۔ گاہک آتا یوں چلا جاتا ہے، یوں زندگی ہلاکتوں، پریشانیوں، دکھوں، مشکلات، مسائل کا مجموعہ بن جاتی ہے اور انسان یوں آخری لمحے تک پریشان رہتا ہے۔ جادو کے ذریعے نسلوں کو اجڑتے دیکھا۔ میں نے جادو کے ذریعے نسلوں کو اجڑتے دیکھا، حتیٰ کہ بڑے بڑے مالدار جن کے پاس دولت، مال، گھوڑے، اونٹ، گاڑیاں، گھر، بنگلے، کوٹھیاں، اولاد، بیٹے، چودراہٹ، بڑے بڑے ڈیرے، ان کی ساری چیزوں کو اجڑتے دیکھا۔ پاکستان کی ایک جگہ میں گیا، وہاں ایک بہت بڑا محل تھا، صوبہ پنجاب، یعنی انڈیا کا پنجاب بھی، پاکستان کا پنجاب بھی۔ اس کا وہ مالک اور کنگ تھا، پورے بر صغیر کا بہت بڑا لیڈر تھا، جانی پہچانی شخصیت تھی۔ اس کی بڑی حویلی تھی، گھر تھی، ڈیرا تھا، مہمان، گھوڑے باندھنے کی جگہ، گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ، محل ایسے تھے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس اجڑے محل پر جو ایک ویران کھنڈر کی شکل بن گیا، اس کے کونے کونے میں مجھے جادو، جنات، اثرات، بندشیں اور بربادیوں کے شعبدے نظر آئے۔ کونا کونا داغدار تھا، ایسا داغدار کہ عقل انسان حیران۔ جی نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ کچھ نہیں بچا، سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ بظاہر اس کو زوال آ گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ صاحب کا ایک بیٹا جو ابھی بھی زندہ ہے اور مفلوق الحال آخری حالت میں آخری شکل اس کے پاس ہے، اتنا کہ حیرت انگیز پریشان کن اس کے حالات ہے، کچھ نہیں بچا، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ دولت، عزت، رزق، صحت، تاج، تخت، تونگری اور ہر چیز گمنامی میں چلی گئی۔ حسرتیں باقی رہ گئیں اور حیرتیں باقی رہ گئیں۔ مایوسی کی آخری شکل میں، اور اتنی زیادہ کہ کوئی اس محل میں آنے کو تیار نہیں۔ محل کا ایک بندہ چوکیدار تھا، کہنے لگا مجھے اس حویلی میں وحشت ملتی ہے، میں غریب ہوں، اگر میرے پاس کوئی روزگار ہوتا تو میں یہ کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ میں نے اس کے کونے کونے میں کالے جناتی راج دیکھے ہیں، کالے جادو کا راج، کالی دیویوں کا راج، کالی چیزوں کا راج، کالے دھبوں کا راج، کالے بادل، اور پھر جو زیادہ چیزیں محسوس کی وہی بجلیاں یہاں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ہر چیز ختم ہو گئی۔ آئیں نسلوں کے اس خاتمے سے بچائیں، آئیں اپنی نسلوں کو اس خاتمے سے بچائیں، نسلوں کو محفوظ کر لیں۔ نسلیں محفوظ رہیں گی صرف اس بات پر کہ ان کے پاس حروف مقطعات کے کچھ نقش ہوں گے۔ حروف مقطعات کے ساتھ پھر تو وہ بات بن سکے گی، ورنہ حسد، کینہ، بغض، عداوت کا دور ہی ہے۔ ہر چیز کھائے جائیں گے، سب کچھ چھین لیا جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ زندگی الجھنیں سلجھاتے سلجھاتے برباد ہو جائیں گی، حسرتیں قبروں میں چلی جائیں گی، مایوسیاں کے بعد مٹھیاں ملتے رہ جائیں گے، حتیٰ کہ میں نے یہ واقعات بھی دیکھے ہیں کہ بستر مرگ پہ پڑا اپنی نسلوں کو حسرتوں اور ٹھنڈی سانسوں سے دیکھ رہا ہے۔ گھر میں بیماریاں، تکالیف، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، پورا گھر انہی ناکامیوں اور الجھنوں میں بہت زیادہ جکڑا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے۔ آئیں حروف مقطعات کی پناہ لیں، آئیں ہم حروف مقطعات سے دوستی کریں اور حروف مقطعات کی پناہ لیں۔ حروف مقطعات کی چھاؤں لیں، حروف مقطعات کی چھتری لیں، حروف مقطعات کا سایہ لیں، حروف مقطعات کی ڈھال لیں، حتیٰ کہ اس کی پناہ میں اپنی نسلوں کو چھپا لیں، اپنی نسلوں کو اس میں بہت زیادہ محفوظ کر لیں۔ ہر دشمن کا شر، ہر حاسد کا حسد، ہر زندگی کی مایوسی آپ کو ویران کرنا چاہتی ہے، پریشان کرنا چاہتی ہے اور سب کچھ چھیننا چاہتی ہے تو وہ کچھ نہیں چھین سکے گا۔ نامراد اور مایوس ہوگا، ویرانی اس شخص کا مقدر ہوگی جو آپ کو ستائے گا۔ حروف مقطعات ایک ڈھال ہے، ایک طاقت ہے، ایک صحت ہے، ایک توانائی ہے، ایک دوست ہے، ایک ہم نشین ہے، ایک اہم راز ہے، ایک طاقتور ہتھیار ہے، ڈھال ہے۔ زندگی کی راہیں بہت کانٹے دار ہیں، ان میں پھول کی پتیاں چاہتے ہیں، پھول بکھیرنا چاہتے ہیں، تو آئیں اپنی ساتھ زندگی کا ایک سچا ساتھی لے لیں۔ وہ ہیں حروف مقطعات۔ جنات اس کے سامنے عاجز ہے، جادو اس کے تابع ہیں، اس کے سامنے چل نہیں سکتے۔ کالے جنات اس کے نام سے ڈرتے ہیں، بلکہ کانپتے، دہلتے اور لرزتے ہیں۔
زندگی خوش ہوتی ہے حروف مقطعات کو دیکھ کر اور زندگی نڈھال سے نکل کر اور بہترین خوشحالی کی راہوں پر چلتی ہے۔ قرآن کی آیت کا نچوڑ حروف مقطعات ہیں۔ آئیں اپنی زندگی کے سچے مقاصد کی طرف بڑھائیں اور سچے مقاصد لے کر چلیں۔ وہ مقصد قرآن ہے، پھر قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات کا نچوڑ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات زندگی کی دولت، عزت، راحت، سکون، عرش کا عرشی راز ہے۔ 7 زمینوں کے نیچے بھی حروف مقطعات کے راز موجود ہیں جو صرف نیک جنات کو معلوم ہیں، کیونکہ کالے جنات کو حروف مقطعات اپنی زندگی کے قریب نہیں آنے دیتے۔ انہیں پتہ ہے کہ حروف مقطعات انہیں جلا کر راکھ کر دیں گے اور خاکستر کر دیں گے۔ حروف مقطعات کے اس نقش سے دوستی کریں اور ان لفظوں سے محبت اور ان لفظوں سے پیار کریں، یہ وہ پیار محبت بڑھتا چلا جائے گا۔ اس پر اعتماد ہو، سچا اعتماد ہو۔ جب سچا اعتماد بڑھتا جائے گا، روشنی کی کرنیں امڑتی چلی آئیں گی، تو سارے دکھ ڈھلتے جائیں گے، اور دھلتے جائیں گے، سیاہیاں مٹ جائیں گی۔ حروف مقطعات کی بارش ہے جس کا ہر قطرہ سیاہی کو دھو دیتا ہے، کالے جادو کو مٹا دیتا ہے، کالی زندگی کو بہا دیتا ہے، زندگی میں روشنیاں سکون بکھیر دیتا ہے۔ آئیے کالے جن کی ایک کہانی مزید سناتا ہوں۔ آئیے میں اس طرح کے کالے جن کی ایک کہانی مزید سناتا ہوں جس کا کام لوگوں کو ستانا تھا۔ وہ لوگوں کو سسکتا دیکھ کر بہت پرسکون ہوتا تھا۔ اسے اپنے جادو پر مان تھا، اسے اپنے آپ سے پیار تھا، وہ اپنے ظلم کے دعوے کرتا، وہ ظالم تھا، بلکہ ظالموں کا سردار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو چین اور سکون کی زندگی میں نہیں رہنے دینا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دن میں بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی جنات اور انسانیت کو بہت تکلیف دینے میں گزاروں گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس نے زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر فضاؤں میں کچھ کالی چیزیں اپنے ارد گرد جمع کر لی تھیں، اور وہ کالی چیزوں کو اس کے تابع تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دن رات یہ کالی چیزیں میری تابع رہیں، اور وہ واقعی تابع ہو گئی تھیں۔ اب اس کے دن اور اس کی راتیں تھیں، اس کے کہکے تھے، اس کی باتیں تھیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا زندگی تنگ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ اس کی دکان، اس کا گھر، اس کی کھیتی، اس کے فصل، اس کے لہلہاتے درخت، اس کی ملیں، فیکٹریاں، سب چیزوں کو بند کر دیتا، جلا دیتا۔ وہ چیزیں سب مرجھا جاتی تھیں۔ اسے علم نہیں تھا کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس میں کچھ رازوں کے خزانے ہیں، اور خزانے حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات زندگی میں رس کھول دیتے ہیں، جادو جنات کا ختم کر دیتے ہیں۔ اس چیز کو خبر نہیں تھی کہ وہ اپنی دنیا کو بے تاج بادشاہ تھا، بلکہ تاجدار تھا۔ وہ ایسا جن تھا جس کسی کی نہیں سنتا تھا، اسے اپنے جادو پر مان تھا، اسے اپنے جادو پر فخر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بس دن رات میری زندگی رہے اور میں ہی رہوں۔ اس نے ایسا کر دکھایا۔ بس اچانک ایک روکتا سسکتا شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا، آپ کے پاس کوئی ایسا راز و نیاز نہیں ہے، کوئی عمل، قرآن کی آیت نہیں، کوئی نقش نہیں، کوئی راہ و راستہ نہیں۔ وہ شخص بھی جن تھا۔ بس اس لیے میں نے حروف مقطعات کے راز دیے، یہی نقش دیے، یہی حروف مقطعات کے الفاظ دیے۔ آج وہ جن صفحہ ہستی سے مٹ گیا جس نے ساری دنیا، ساری جناتی انسانی دنیا کو کالے جادو میں کالا کیا ہوا تھا اور برباد کیا ہوا تھا۔ اس کا کچھ بھی نہیں باقی بچا، اس کی ہر چیز ختم ہو گئی، ایک سے نقش و نگار بھی نہ رہے۔ دنیا کے نقشوں کائنات کے نقشوں سے مٹ گیا۔ یہ حروف مقطعات کا کمال تھا۔ جی، انتہائی اثر انداز، سحر انگیز قسم کا ٹاپک تھا۔ میں خود بھی پڑھتے پڑھتے جو ہوں کہنا چاہیے کہ میں خود کافی زیادہ اس میں جو ہوں ڈوب کے میں نے اس کو اس لیے پڑھا کہ جس طرح آج کل جنات، کالے جادو اور جادو کا زور چلتا جا رہا ہے، عبقری والوں کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اور حکیم صاحب کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، لاہوتی صاحب کا اللہ تعالیٰ ڈھیروں خیر دعائیں دل سے نکلتی ہیں، جو لوگوں کا اتنا بھلا کریں، ان کو راستے دکھا رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ پچھلے 2 شمارے بھی جا چکے ہیں، اگر کوئی لے سکے تو اس کو ضرور لے کے فل کرے، اور اگلا شمارے کا بھی ہمیں شدت سے انتظار ہے، جیسے ہی آتا ہے انشاءاللہ میں ضرور جلد از جلد اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گی، اس کے عمل پر کرنے کا طریقہ بھی پہلے کی طرح سمجھا دوں گی، اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے۔ آپ سب ویورز بھی میری دعاؤں میں مستقل شامل رہتے ہیں۔ عبقری کا پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ عبقری نے جو مشن اپنایا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، میں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوں اور انشاءاللہ دیتی رہوں گی۔ اور صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو بھی لائک اور شیئر ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو یہ بھی حروف مقطعات کا بھی بتائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو سکے، ہمارا بھی بھلا ہو سکے۔ کسی کے صدقے سے مانگی گئی دعا ہمارے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات جانتے بھی ہیں اور آج جان بھی لیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔
اب تک کے لیے اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔